رحیم ناظرین، ملک الموت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی روح قبض کیوں نہ کر سکا؟ شہزادی رسول سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی روح قبض کرنے کے لیے جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم فرمایا تو ملک الموت گردن جھکا کر خاموش ہو گیا اور اس کام پر جانے کے لیے راضی نہ ہوا۔ حضرت سلمہ ام رافیہ سے روایت ہے کہ خاتون جنت نے مجھ سے کہا، امی جان مجھ کو غسل کرا دیجئے، لہٰذا میں نے پانی ڈالا اور آپ نے خوب پانی ڈال کر غسل کیا، اور پھر آپ نے کپڑے طلب فرمائے اور کپڑے بدلے اور فرمایا کہ میری چارپائی مکان کے درمیان میں رکھ دیجئے، اور آپ چارپائی پر قبلہ رخ لیٹ گئی۔ فرمایا کہ امی جان اب میں فوت ہو جاؤں گی، میں نے غسل کر لیا ہے، لہٰذا کوئی میرا جسم نہ کھولے۔ لہٰذا آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بغیر غسل دیے ہی دفن کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن محمد بن عقیل کی روایت میں ہے کہ وفات سے قبل خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو غسل کے لیے پانی کا انتظام کرنے کو کہا اور اپنا کفن منگوایا جو موٹے قسم کا سوتی کپڑا تھا۔ آپ نے اس کو پہن لیا اور خوشبو لگائی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو وصیت کی کہ وفات کے بعد ان کے جسم کو نہ کھولا جائے اور اسی طرح ان کو دفن کر دیا جائے۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وصیت کا حاصل یہ ہے کہ انہوں نے اسماء بنت امیس کو بلا کر وصیت کی کہ انہیں رات میں کی تاریخی میں دفن کیا جائے، اور الغرض کہ آپ کے وفات رمضان مبارک سن 11 ہجری کی شب 29 سال کی عمر میں ہوئی۔ اسلام میں سب سے پہلے آپ کو تابوت میں چھپایا گیا اور منگل کی شب میں حضرت علی کرام اللہ وجہ الکریم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور دفن کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاہزادی سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی کو عادات و اطوار اور نشست و برخاست میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آقا محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے مل کر سفر پر روانہ ہوتے، اور جب سفر سے تشریف لاتے تو بھی سب سے پہلے سید کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے، اور آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ حضرت معصور ابن مکرمہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرت مسعود بن مخدومہ سے روایت ہے کہ جب حضرت علی کرام اللہ وجہ الکریم نے ابو جہل کی لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے جسم کا حصہ ہے اور مجھے یہ بات پسند نہیں کہ اسے کوئی تکلیف پہنچائے۔ خدا کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک ہی شخص کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ حضرت معصور بن مخدوسہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنو ہشام بن مغیرہ نے مجھ سے یہ اجازت مانگی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کر دیں، میں ان کو اجازت نہیں دیتا ہوں۔ ہاں، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دیں اور پھر ان کی بیٹی سے شادی کر لیں، کیونکہ میری بیٹی میرے جسم کا حصہ ہے اور جو چیز اسے پریشان کرتی ہے وہ مجھے پریشان کرتی ہے، اور جو چیز اسے تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے تکلیف دینے والا مجھے تکلیف دینے والا ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالنے والا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الفاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تیری ناراضگی پر ناراض اور تیری رضا پر راضی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کر دوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ان کی شادی کے موقع پر خاص دعا فرمائی، اے اللہ، میں اپنی اس بیٹی کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔
حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شادی کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر پانی چھڑکا اور فرمایا، اے اللہ ان دونوں کے حق میں برکت دے اور ان دونوں پر برکت نازل فرما اور ان دونوں کے لیے ان کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے حسب و نسب کے سوا ہر نسب منقطع ہو جائے گا، ہر بیٹے کی نسبت باپ کی طرف سے ہوتی ہے سوائے اولاد فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کہ ان کا باپ بھی میں ہوں اور ان کا نسب بھی میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ عنہا کا فرمان ہے کہ مصر کی عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ دیے، اگر وہ میرے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو شاید اپنے سینوں پر چھریاں مار لیتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری خوبصورتی اتر کر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر آ گئی تھی، اس لیے جو بھی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھتا تو وہ حیران رہ جاتا، کیونکہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاکیزہ اخلاق اور ان کی خوبصورتی کے چرچے ہر زبان پر رہتے تھے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے 5 سال بعد ہوئی۔ اس وقت مکہ کے کافر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دن رات پریشان کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے کوڑا کرکٹ ڈال دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے تو وہ ظالم سر پر مٹی پھینک دیتے اور کبھی آپ کو پیچھے سے دھکا دے کر گرا دیتے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی تھیں اور اپنے والد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑنے والی ان سبھی مصیبتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر صرف 5 سال ہی کی تھی کہ ایک دن اچانک ان کی امی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ دنیا میں ایسی شادی بھی گزری ہے جس کے لیے حوروں اور فرشتوں نے خوب تیاریاں کیں، ایسی شادی کہ جس کے لیے ہر صحابی دلہا بننے کا خواہشمند تھا، لیکن اس شادی کا دلہا خود اللہ پاک کی ذات نے چنا۔ ناظرین، آپ نے بہت سی شادیاں دیکھی ہیں، لیکن آپ اس تقریب کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر کی شادی کی گئی۔ اللہ کی قسم، دنیا بھر میں کوئی بھی ایسی تقریب نہ ہوگی سید فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ باکرہ عابدہ حسن بلوغت کو پہنچی تو آپ کا رشتہ لے کر بہت سے خلیل القدر صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبھی کو یہی جواب دیا، مجھے اس معاملے میں اللہ پاک کے حکم کا انتظار ہے۔ کچھ ماہ بعد حضرت عبداللہ عبد الرحمن بن عوف اور دیگر کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مشورہ دیا کہ اے علی، اب آپ بھی جائیں، سب کو انکار ہو چکا ہے، لیکن جو آپ کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ کسی اور کی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے کہ اتنی دیر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی بن ابی طالب، آج تمہارا آنا کیا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کے لیے ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی نظریں جھکا فرمایا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل امین علیہ السلام نے پہلے ہی خبر دے دی ہے۔ اب ہم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی کرم اللہ وجہ الکریم، دل ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ؟ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ نے فرمایا، میرے پاس ایک تلوار، ایک اونٹ اور ایک ذرہ ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہاری سواری کے لیے ہے، وہ بھی ضروری ہے، صرف ذرا بھی اختافہ ہے۔ اور فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے تیرا اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آسمان میں کر دیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں بھی سب کے سامنے تمہارا اور فاطمۃ الزہرا کا نکاح پڑھاؤں دوں۔ اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا نکاح پڑھا دیا۔ جب سید فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی کا وقت آیا تو تمام
ازواج مطہرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور حسرت امیز باتیں کیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج اگر خدیجہ ہوتی تو اللہ کی قسم ہمیں فاطمہ کے متعلق کوئی پریشانی نہ ہوتی اور ان سے آپ کی آنکھیں بھی روشن ہو جاتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا، خدیجہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے تکذیب کی، اپنے سارے مال کو مجھ پر خرچ کر دیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی زندگی میں ہی اسے جنت کی بشارت دی۔ پیغمبر خدا نے ہجرت کے دوسرے سال پہلی ذوالحج کے دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر بھیجا۔ اسی لیے شادی اور نکاح کے درمیان تقریباً 10 مہینے کا فاصلہ تھا۔ شاید نکاح جلدی پڑنے کی وجہ یہی تھی کہ دوسرے رشتے مانگنے والے لوگوں کے لیے جواب واضح ہو جائے، اور شادی کی دیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ فاطمہ جسمانی لحاظ سے بہتر ہو جائے۔ خاتون جنت کا جہیز آقا نامدار، مدنی تاجدار، رسول ذی وقار، دونوں جہاں کے عالم کے مالک و مختار حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی اسلام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو جہیز میں جو سامان دیا اس کی فہرست یہ ہے: ایک چادر بان کی، ایک چارپائی روئی کی جگہ کھجور کی چھال پڑی ہوئی تھی، ایک مشک، 2 چکیاں اور 2 مٹی کے گھڑے دیے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت ام یمن رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، کیا تم زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی محبت اور عزت سے انشاءاللہ آج رات سے تم اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ ہی رہا کرو گے۔ رخصتی کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو ایک نیا جوڑا عطا فرمایا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت بری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ رونے لگی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے تمام جنتی عورتوں کے سردار، کیا آپ خوش نہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہیں؟ کہنے لگی، میں کیوں راضی نہ ہوں گی، آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ میں تو اپنی اس حالت و معاملات کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، آج میرا عزت و فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کی مانند ہے۔ آج رات ہم اپنے رب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے کہ ہو سکا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا سنانا اور آپ کا سننا اپنے برگار الہی میں قبول و منظور فرمائے۔